السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ لڑکیاں محبت کے نام پر خوشی خوشی لٹ جاتی ہیں، مگر ہر لڑکی کی قسمت حوریہ جیسی نہیں ہوتی۔ جس کی قسمت میں ذلت آمیز زندگی نہیں تھی، کیسے اللہ نے اس کی مدد کی۔ آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ میری کہانی کا آدھا حصہ تو عام سا ہے، لیکن جو کچھ بعد میں ہوا وہ کچھ حیران کن ہے۔ سمیر ہماری گلی میں رہتا تھا اور میرے تمام چاہنے والوں میں سب سے زیادہ مضبوط چاہنے والا تھا، کیونکہ اس کی ماں اور میری ماں آپس میں سہیلیاں بھی تھیں۔ لیکن میں کیا کرتی؟ اس خانہ خراب دل کا جو مراد کے علاوہ کسی اور کے نام پر دھڑکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں جیتی تھی تو اس کے لیے، میں مرتی تھی تو بھی اس کے لیے، مگر گلی کے تمام لڑکے بھی میرے حسن کے پجاری تھے۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ امی بیمار رہتی تھیں، انہیں لڑکا نہ ہونے کا غم کھایا جاتا تھا۔ پاپا خشک مزاج ہیڈ کلرک تھے، لیکن مجھے بہت چاہتے تھے۔ شام کو گھر آتے تو کچھ رونق ہو جاتی۔ دن بھر امی اپنے نہ ہونے والے بیٹے کے غم میں سر پر پٹی باندھے پڑی رہتی۔ گھر کا کام کاج بھی مجھے ہی کرنا پڑتا۔ ایک دن ہمارے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس نے امی کو کچھ گولیاں دے کر کہا، شرطیہ تمہارے ہاں اولاد ہوگی بیٹا، اولاد نرینہ۔ بیٹا تو کیا ہوتا، امی کے جان کے لالے پڑ گئے۔ پاپا ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ گولیاں کھائے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ امی کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ کہتی تھی پیٹ میں کچھ محسوس ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے پتا چلا کہ پیٹ میں سانپ کے بچے ہیں۔ وہ گولیاں نہیں، سانپ کے انڈے تھے، جن کے عوض فقیر نے امی سے بھاری رقم وصول کی تھی۔ بس پھر امی ایک دن اور زندہ رہیں۔ ان کے بعد میری حالت بھی خراب ہو گئی۔ مراد بھی اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میرے اوپر ایک قیامت اور ٹوٹ پڑی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آفس جانے والے پاپا کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو پاپا کو دفنا دیا گیا تھا۔ ہمارے بہت زیادہ عزیز بھی نہیں تھے، جو تھے وہ آئے اور چلے گئے، کیونکہ میں نے کہا میں اکیلی رہ لوں گی۔ اور پھر گل مراد مجھ سے ملنے آ گیا۔ کب تک گھر میں بند رہو گی؟ کالج آؤ۔ کالج آئی تو تھوڑا دل بہلا۔ واپسی پر گل مراد نے مجھ سے کہا، یہاں کچھ فاصلے پر میری خالہ رہتی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان سے مل لو تاکہ ہمارے نکاح کا بندوبست ہو سکے۔ نکاح کے لفظ نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی خالہ کا گھر ایک گنجان علاقے میں تھا۔ بہت اچھی طرح وہ ہم سے ملی۔ انہوں نے گل کو پیسے دیے کہ یہ سامان لے کر آ جاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گیٹ کی طرف چلا۔ میں سمجھی خالہ چائے پانی کا سامان منگوا رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی پیچھے گئی تھی۔ وہ سامان نہیں منگوا رہی تھی، بلکہ میرا سودا کر رہی تھی۔ مراد نے ان کے پاس مجھے بیچ دیا تھا۔ خالہ میری بلائیں لے رہی تھی۔ ہائے اللہ، میرے گھر حور اتار دی ہے، ساڑھے کار تے چاند اتر آیا ہے۔ میرا دل بہت خطرناک انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میری سرکش خود مختاری خطرناک نتائج لے کر آئی تھی۔ یہ میں کس جگہ پھنس گئی تھی؟ وہاں مجھ جیسی اور بھی بدنصیب لڑکیاں تھیں۔ حوریہ، ایک لڑکی نے مجھے پکارا، اب یہی زندگی ہے، کھانا کھا لو۔ میں نے کھانا یہ سوچ کر کھا لیا کہ شاید کبھی یہاں سے نکل سکوں، زندہ رہوں گی تو نکلوں گی، یہ سوچ کر کھانا کھا لیا۔ میری تربیت شروع ہو گئی تھی، کس طرح امیر زادوں کی جیبیں خالی کرنا ہے۔ رقیہ میری روم میٹ تھی۔ اس نے مجھے یہ سمجھایا کہ شادوں کے سامنے یہ ظاہر کرو کہ ماں باپ میرے مر گئے ہیں، ذلت میری ہو چکی ہوگی، اب میں باہر جا کر کیا کروں گی، میں یہیں خوش ہوں، گئی بھی تو کون قبول کرے گا۔ شادوں نے پوچھا، مکان تیرا اپنا تھا یا کرائے کا؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا کرائے کا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ اس وقت اس کا فون آ گیا، ورنہ اسے سچ جھوٹ کی بڑی پہچان تھی۔ میرا نام اگر حوریہ تھا تو میں اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ مراد کی خالہ میرا سودا کسی بہت امیر کبیر کے ساتھ کر کے لاکھوں کمانا چاہتی تھی۔ گھٹنوں تک سنہری بال، سرخ سفید رنگت، سانچے میں ڈھلا جسم،
ایک رات کے 10 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ کماری لڑکی ہے، گھر کی پلی بازاری نہیں ہے۔ میں چپکے چپکے روتی رہتی۔ میں چپکے سے نماز بھی پڑھ لیتی تھی۔ میرا اللہ سے رابطہ ہو چلا تھا۔ میں تنہائی میں اس سے بہت توبہ کرتی۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی سبیل، کوئی راستہ نکال دے۔ میری ایک ہی فریاد تھی۔ 10 لاکھ چونکہ بہت بڑی رقم تھی، اسی لیے میں اب تک محفوظ تھی۔ شام کو میرا رقص شروع ہوتا۔ دوسری منزل پر بڑا سا صحن تھا، خوب لائٹس لگتی، چاندیاں بجھتی، اور تماش بین گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر میرا رقص دیکھتے۔ پرانے زمانے کی طرح رقص دیکھ کر تڑپ تڑپ جاتے، اور میں نے جو ترکیب سوچی تھی، جہاں پر ایک تخت رکھا ہوا تھا وہاں ایک زینہ تھا، اور زینے کے نیچے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ میں نے وہاں ایک پرس رکھ کر اس میں کچھ رقم چھپا دی تھی۔ میں رقص میں روز نئی نئی تبدیلی لا رہی تھی۔ اس کونے سے بجلی کی طرح گھومتی چلی جاتی، تماشائی دل تھام کر رہ جاتے۔ زینے کی 2-3 سیڑھیاں اتر جاتی، پھر بجلی چمکتی اور میں سب کے درمیان ہوتی۔ اور ایک دن اپنے رب کو دل سے پکار کر میں نے زینہ اترنا شروع کر دیا۔ تماشائی میرے حسن اور میرے رقص میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان کو ہوش نہیں تھا میں کدھر گئی۔ بجلی کی تیزی سے زیادہ کباڑ سے اپنا پرس گھسیٹا۔ ساتھ ہی گلی کا دروازہ تھا جس میں سچ مچ 7 تالے لگتے تھے۔ رات ڈھلے، لیکن اس وقت چونکہ دیکھنے والے آ رہے تھے، اسی لیے ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے موقع دیکھا اور دروازے کو دھکا دیا، باہر جمپ لگا دی۔ میرے پیروں میں گھنگرو بندھے تھے، میں بھاگ رہی تھی۔ میرا رب کہتا ہے، بندے، تو سچے دل سے مجھے پکار، تو دیکھ، تجھے بچانا میرا کام ہے۔ اب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ پورا مجمع میری طرف بھاگا، اور یقین کیجئے اس وقت لائٹ چلی گئی۔ میرے سامنے ایک پتلی گلی تھی، میں اس میں داخل ہو گئی۔ میں جھکی اور گھنگرو جو کچھ ڈھیلے بھی تھے، ٹیپ سے چپکے تھے، نوچ کر پھینک دیے۔ پھر بھاگی۔ پیچھے آوازیں آ رہی تھی، سب طرف پھیل جاؤ۔ گھنگرو کی آواز پر دوڑو، مل جائے گی۔ پتلی گلی ختم ہو گئی۔ اب اللہ کی مدد دیکھیے کیسے میرے پاس آئی۔ وہاں سے بہت ساری گائیں گزر رہی تھی، ان کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ ٹریفک کا شور، گائے کے گھنگرو، لوگ گھنگرو کی آوازوں پر دوڑ رہے تھے۔ پیچھے خالہ بھی روتی پیٹتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے اندھیرا دیکھا، ایک مکان میں داخل ہو گئی۔ ایک کمرے میں روشنی تھی، باقی اندھیرا تھا۔ صحن پار کر کے میں کمروں کی طرف آ گئی۔ ایک کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا، سارے گھر والے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں ننگے پاؤں تھی، دبے پاؤں ان کے ڈرائنگ روم سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی اور خالی رکشہ دیکھ کر بیٹھ گئی۔ اب آپ لوگ شاید اس بات پر یقین نہیں کریں گے، میرا دل جو اتنا دھڑک چکا تھا، اب دھڑکنا مشکل تھا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا، وہ لوگ آ جائیں گے، مجھے پکڑ لیں گے۔ اسی وقت سیاہ آندھی اٹھی، وہ گرد و غبار اٹھا اور مطلع جو بالکل صاف تھا، بارش کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ اچانک زوردار بارش ہونے لگی۔ رکشہ کراس کر چکا تھا سگنل کو۔ میرے دل کو بھی قرار آنا شروع ہو گیا۔ میرا رکشہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، اور پھر میں اس بری نگری سے بہت دور نکل گئی۔ اب میں وہ بات بتاتی ہوں جو بتانا بھول گئی تھی۔ جب میں نے فرار کا سوچا تو سوچا کہ جاؤں گی کہاں۔ میں 2 مہینے اس عورت کے اڈے پر رہی، یہی سوچتی رہی کہ نکل بھی گئی تو کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ ایک دن وہ کہیں گھر میں نہیں تھی۔ میں نے پاپا کے ایک دوست انکل جاوید کو فون کیا۔ بڑی مشکل سے ایک تکیے کے نیچے سے اس عورت کا موبائل ملا تھا۔ میں نے انکل سے کہا، انکل جاوید، آپ جانتے ہیں پاپا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اب آپ جو ہمارا گھر ہے اس کو بیچ کر کسی اور جگہ گھر لے لیجئے اور مجھے بتا دیجئے گا وہ گھر کہاں ہے۔ اور پھر اس طرح انہوں نے ایک دوسری جگہ گھر لے کر اس کا پورا پتہ مجھے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی چابی کہاں رکھی ہوئی ہے، اور احسان جتا کر کہا، تمہارے باپ کی وجہ سے یہ سب کر دیا ہے، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ رقم بچی ہے وہ لے لینا، اور مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا۔ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وقت نے سکھایا تھا
کہ جو कड़वे होते हैं बेईमान नहीं होते, जितने मीठे होते हैं खतरा उन्हीं से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मंजिल आ गई ये सोचते हुए अपने घर में आ चुकी थी। उस रात की हौलनाकी मैं कभी नहीं भूल सकती थी। सर्दी थी कि आज के बाद फिर कभी ना पड़ेगी। अंधेरा, खौफ, बारिश, मेरी हालत बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे तूफान में कोई तिनका उड़ रहा हो जिसकी कोई मंजिल ना हो। चाबी मिल गई थी। मैंने ताला खोल लिया और घर में आकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया। अंकल ने बज़ाहिर तो यही कहा था कि वो कुछ नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने घर में सब कुछ रखा हुआ था मेरे लिए। मुझे एक हफ्ते तक कोई मुश्किल न हुई और फिर एक दिन जब मैं सफाई कर रही थी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर सुमैर था। सुमैर को देखकर मैं रोने लगी। उसने मुझसे कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा, खाला के घर गई थी। उसको क्या बताती जिस इंसान की मोहब्बत में मैंने घर छोड़ा, वो शख्स तो मुझे एक कोठे पर बिठाकर चला गया था। ये तो अल्लाह का एहसान था, अल्लाह की मदद थी। उससे लौ लगाई हुई थी कि मैं वहाँ से बचकर निकल गई और बरवक्त अकल ने काम दिखाया। सुमैर ने मुझसे कहा, अम्मी का इंतकाल हो चुका है और मेरी भाभियाँ तीनों चाहती हैं कि उनकी बहनों से मेरी शादी हो जाए। फिर मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। तुम्हारी क्या सूरत हाल है? किसी से मंगनी या शादी तो नहीं हुई ना? नहीं, जहाँ मैं थी वो मेरी खाला का घर था। खाला का इंतकाल हो गया है। वहाँ भी भाभी राज चल रहा था। मैं यहाँ आ गई हूँ। ये मेरा अपना घर है, यानी वैकेंसी खाली है, उसने शरारत से कहा। फिर शाम को वो अपने तीनों भाइयों और भाभियों को लेकर आ गया। दूसरे दिन मुख्तसर बारात आ गई और मैं हुरिया सुमैर बना दी गई। आज भी गाय के घुंघरू बजते हैं तो मेरा दिल धड़क उठता है। सुमैर का काम ऐसा है कि सुबह के गए शाम को आते हैं। मैंने कभी इशारतन भी उन 2 महीनों के बारे में नहीं बताया जो अज़ाब इलाही से कम न थे, लेकिन चूंकि मैंने मदद भी अल्लाह से ही तलब की थी तो मेरे और उसके दरमियान राब्ता बन गया था जिसने काया पलट दी। एक दिन खाना खाते हुए सुमैर बोला, तुम एक लड़के को जानती हो ना? खूब गोरा सा था जो तुम्हारे घर आता था। काफी दिन पहले तुम्हारे पुराने मकान में तुम्हें ढूंढता हुआ आया था, जब शायद तुम दूसरे शहर में थी। खैर, हमने लाइल्मी का इजहार किया। वो चुपचाप चला गया। 1 मिनट बाद में स्टॉप पर रश लग गया। मैं भी देखने गया। एक तरफ उसकी बाइक पड़ी थी, एक तरफ उसकी लाश थी। उसे बस वाले ने मार दिया था। गुल मुराद तो नहीं था? हाँ हाँ, वही मुराद। शुक्र अल्लाह का। गहरा सांस मेरे अंदर तक उतर गया। मेरे दोनों बच्चों ने शोर किया तो मैं चौंकी। सुमैर खाना खाकर बेड पर लेट गए थे, इस बात से बेखबर कि उनकी महबूबा, उनकी बीवी का वो महबूब एक मलून इंसान था। अल्लाह जाने उसने कितने घराने उजाड़े होंगे, कितनी लड़कियों को तवाइफ बना दिया होगा, कोटे पर पहुंचाया होगा। लेकिन कसूर हम लड़कियों का भी होता है। इश्क और मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनने का। अपने बहन भाइयों की इज्जत, अपने बाप की इज्जत हमारे जज्बात से ज़्यादा कीमती होती है। किसी गैर लड़के के साथ बाहर जाते हुए सोच लें कि ना हर बार बिजली जाएगी, ना कुर्बानी की गाय के घुंघरू बजेंगे और ना आंधी तूफान पर्दा रखेगा। अस्सलामु अलैकुम।